کوئی اگر مظلوم ہمارے پاس آتا ہے تو ہم ان لوگوں کے فری آف کاسٹ جو ہے وہ بھی کیسز کرتے ہیں. ایکس چیف منسٹر پنجاب ہیں چودھری پرویز رائی صاحب، ان کے کیسز جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا، بات پولیٹیکلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ اس ٹائم کس کو فیور کرتے ہیں یا کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ ہم تو بات اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ جو ہے وہ تکلیف میں ہوگا تو ہم اس کی تکلیف کا مداوع نہیں کریں گے، تو ہم بطور مسلم تو پھر ہم جواب دیں نا. کہیں اگر اتنے ہائی پروفائل لوگ ہیں ان کو انصاف نہیں ملتا، ظلم ہو رہا ہے، جو ماڑا بندہ ہے میری طرح غریب ہے جس کو سمجھ ہی نہیں کہ کیا کرنا، وہ کیا سوچے کیا کرے. وہ آپ نے ابھی تک مطلب کہ کس لیول کے کیسز کیے ہیں، اگر ہمارے ویور کو یہ بتا دیں آپ کہ، اور کیا کیا آپ کی سروس رہی ہے اس لاء کے حوالے سے. آپ سے رابطہ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، کس طرح سے آپ سے کوئی رابطہ کرے گا، پھر آپ کوئی ٹیم ہے جو ان کو کیٹر کرے گی؟ میں نے پنجاب گورنمنٹ کا ایز اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل جو ہے، پھر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جو وہ سرو کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں آصف خان اور آپ آئیڈیاز ود آصف خان دیکھ رہے ہیں. ویورز، آج آپ کو میں چودھری مختار احمد رانجھا صاحب کے پاس لے ہوں، جو کہ ایک بہت ہی زبردست قسم کے اور جانے مانے لائر ہیں، بہت زبردست لا فرم چلا رہے ہیں، ایکس ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی رہ چکے ہیں، اور آپ کو بتائیں گے آج کہ وکالت جو ہے نا اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی کس طرح سے یہ جو ہے نا خدمت کر رہی ہے ان کی ٹیم، اور یہ سارا سسٹم جو ہے نا کیسے چلا رہے ہیں. تو ساری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ان کی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے جو غریب لوگ ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جن کے مسائل ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی بہت زبردست قسم کے آفر ہے ان کے پاس. تو ویڈیو کو پورا واچ کریں. ان کے نمبر آپ کے کچھ ہی دیر میں شیئر کر دیے جائیں گے، آپ ان سے رابطہ کیجیے گا، اور ان کا نمبر ایک دفعہ اپنے فون میں ضرور سیو کر لینا. السلام علیکم سر. وعلیکم جی، کیا حال ہے؟ شکر الحمدللہ، آپ کیسے؟ ٹھیک ہیں سر، شکر اللہ کا، بہترین. اچھا سر، وکالت میرے خیال سے ایک ایسا شعبہ ہے کہ جہاں پر ہر بندہ کی کوشش ہوتی ہے کہ یار میں بچوں، مجھے کورٹ کچہری نہ جانا پڑے، لیکن فارچونیٹلی انفارچونیٹلی ہمیں ایٹ دی اینڈ آنا پڑتا ہے کسی نہ کسی معاملے میں بھی آپ لوگوں کے پاس. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو نیا بندہ ہے جس کا کبھی ہاؤ نہیں ہوئی کورٹ کچہری میں یا لائرز کے ساتھ، تو وہ کس طرح کا ایکسپیرینس رہتا ہے ان کا، اور آپ لوگوں کی کیا ایکسپرٹیز ہیں اس لا فرم جو آپ کی ہے اس کو لے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جیسا کہ ابھی کہا ہے کہ وکالت جو ہے یہ بڑی ایک ٹف جاب ہے جی. اور ہم دیکھیں جب وکالت کرتے ہیں تو ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے نا وہ ہر وقت جو ہے وہ ورکنگ میں ہوتا ہے. ہم ایون سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کل جو ہے ایک ایسا کیس لگا ہوا ہے، اس کو ہم نے کیسے جا کے کورٹ میں آرگو کرنا ہوتا ہے. تو ہر وقت ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ورکنگ میں ہوتا ہے. ایون یہ جو جاب ہے یہ 24 آورس جاب ہے، اس کو ہم 24 گھنٹے کام کرتے ہیں. تو باقی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں تو ہماری کیا اپروچ ہونی چاہیے. اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس ایک شخص آ رہا ہے، وہ مدد کے لیے آ رہا ہے، کہ آپ اس کی لیگلی طور پر کیسے مدد کر سکتے ہیں، اس کو کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کا جو ایشو ہے اس کو کیسے ریزالو کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہماری اپروچ جو ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے. باقی بات یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہے. اب ہم قانون کو کیسے یا اس پروسیجر کو کیسے ایکسپیڈائٹ کر سکتے ہیں، یہ ہماری ایفیشنسی ہے. وہ ایفیشنسی ہم کیسے دکھائیں گے؟ اس کے کام کو ہم جب وہ ہمیں پے کر دے گا، ہم اس کے بیہاف پر کام کریں گے تو وہ ہماری ذمہ داری ہوگی. ہم اس کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھیں گے، نہ کہ صرف یہ سمجھیں کہ ہم نے اس سے فیس لے لی ہے تو اس کے بعد یہ چلتا رہے جی چلیں یہ کلائنٹ جو یہ بک ہو گیا تو اس کو اب ضرورت نہیں ہے زیادہ بودر کرنے کی. بات یہ ہے کہ اس کی اگر آپ ذمہ داری لیتے ہیں، وہ آپ کو اپنی فیس کس چیز کی پے کر رہا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کی پے کر رہا ہے، اور اس کی ٹینشن جو ہے وہ آپ نے اب لینی ہے. اگر اس کی ٹینشن کو آپ اپنی ٹینشن سمجھیں گے تو آپ اس کے ایشو کو، مسئلے کو ریزالو جو ہے وہ اس طرح کریں گے، اچھے طریقے سے کریں گے کہ وہ آپ سے بھی مطمئن ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی آپ سے راضی ہوگا. آپ یہ دیکھیں، یہ بیسیکلی تو ایک خدمت کا جذبہ ہے، اور جس کے لیے آپ خدمت کر رہے ہیں، عوام کی آپ خدمت بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے آپ کو پیسے بھی مل رہے ہیں. تو نیت اگر آپ کی صاف ہو، آپ یہ سمجھیں کہ یار میں نے اس بندے کی جو ہے وہ ہیلپ کرنی ہے اور اس کو ریلیف لے کے دینا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ ہاں البتہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ جو ظالم ہے اس کا ساتھ نہ دیں، جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دیں، اور قانون جو ہے قانون کے مطابق کریں، قانون کو مس یوز نہ کریں، یہ ہونا چاہیے. تو باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی ہیلپ کرتا ہے
اور لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ ہم لوگ ہی حل کرتے ہیں. ہمارے پاس بڑے لوگ آتے ہیں. میں اپنی مثال اس طرح دوں گا کہ میرا تقریباً 18-19 سالہ جو ایکسپیرینس ہے اس میں کوئی مجھے نہیں یاد کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے مجھے یہ کہا ہوگا کہ رانجھا صاحب آپ کی جو سروس ہے میں اس سے مایوس ہوں. ریزن یہ ہے کہ میں اس کے کام کو اپنا کام سمجھتا ہوں, ذاتی اس کی پین لیتا ہوں, اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے کام کو کیسے ہم ایکسپیڈائٹ کر سکتے ہیں اور اس کے جو کیس ہے اس کو کیسے اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے. باقی پھر اللہ تعالیٰ مت جو ہے وہ انسان کی کرتا ہے. زبردست, آپ نے بڑا تفصیلی ایک جواب دے دیا, اور میرے خیال سے جو ہمارے ویورز ہیں دیکھنے والے ان کو بھی اب پتہ چل گیا ہوگا. اچھا, اس میں پھر ایک اور چیز بھی میرے خیال سے آتی ہوگی, جب بھی آپ کسی لائر کے پاس جائیں تو آپ کو اس کا ایک بیک اینڈ پتہ ہونا چاہیے کہ یار وہ کتنی سروس ہے یا ان کی کیا اپروچ ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ اگر کچھ ہوں گے ایسے لائرز بھی جو کہ کلائنٹ سمجھتے ہیں اپنے جو بندہ آتا ہے اس کو, کہ بس انہیں اس کو کیس کو چلاتے رہنا لمبا اور اس سے پیسے لیتے رہنے ہیں اور اس کو لٹکا دیں گے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے پھر ایک اتھینٹک آپ کو کسی فرم کے پاس جانا چاہیے, جیسے کہ غالباً آپ لوگ ہیں تو آپ کے پاس پوری ٹیم بھی ہوگی. بالکل بالکل. تو آپ نے ابھی تک مطلب کہ کس لیول کے کیسز کیے ہیں, اگر ہمارے ویورز کو یہ بتا دیں آپ کہ, اور کیا کیا آپ کی سروس رہی ہے اس لا کے حوالے سے. جی بیسیکلی میں نے 2003 سے کام شروع کیا, یہ جو وکالت والا شعبہ ہے اس میں آیا ہوں, اور میری جو ایکسپرٹیز ہیں وہ میں ایف آئی اے کے میٹر کرتا رہا ہوں. ایف آئی اے میں پہلے جو ہے وہ دوسرے سرکل نہیں تھے, ایک اے ایچ ٹی سی ہوتا تھا جس میں ہوم اینڈ ٹریفکنگ ہوتی ہے. بیسیکلی لوگ جو الیگل امیگرینٹ ہوتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں اس کی موسٹلی کیسز تھے. اس کے بعد پھر سرکل جو ہے فردر ایڈ ہوتے گئے, وائٹ کالر کرائم جو ہے وہ بڑھتا گیا, جس میں کارپوریٹ کرائم آ گیا, بینکنگ کرائم آ گیا, بینکس کے متعلق جتنے فراڈز ہوتے ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کوئی اگر گورنمنٹ کا امپلائی جو ہے فیڈریشن کے انڈر جو آتا ہے وہ آپ کے ساتھ فراڈ کرتا ہے, پھر اینٹی کرپشن سرکل ہے, تو کارپوریٹ کرائم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس میں. اس کے بعد پھر سائبر کرائم. آج کل جو سب سے بڑا ہمارے معاشرے میں ایشو بنا ہوا ہے یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی آ گیا ہے. ہمیں تو پراپرلی دیکھیں, ہمارے پاس تو یہ ہاتھ میں موبائل آ گئے ہیں, تو اس کا ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا مس یوز جو ہے وہ سم ٹائم ہم سے ہو جاتا ہے, یا ہم بچوں کو دے دیتے ہیں, یا لوگ جو ہیں موسٹلی ہمارے معاشرے میں نیگیٹو مائنڈ جو ہے وہ بڑا چلتا ہے تو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں, تو وہ سائبر کرائم جو ہے وہ اس میں آتا ہے. تو سارے اس طرح کے میٹر ہیں وہ میں کرتا رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد میں نے پنجاب گورنمنٹ کا ایز اے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل جو ہے, پھر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ سرو کیا ہے, اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ بطور گورنمنٹ کا کونسل ہونے کی بہاف پر بھی ہم لوگوں کو میکسیمم جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں آن دا رائٹ سائڈ جو ہے, تو وہ لوگوں سے دعائیں بھی لی ہیں اور کرنا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ جب آپ کو عہدہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کریں, اور انصاف کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے ویسے ایک دفعہ پھر تفصیلی جواب دیا پورا, اور جن کے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی. ایک آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو اگر اس کی بیک گراؤنڈ دیکھنا ہو یا اس کا فیم دیکھنا ہو تو دیکھتے ہیں کہ یار اس بندے نے, اس فارم نے جو ہے نا کس فیمس بندے کو جو ہے نا کیٹر کیا ہے, کس کا کیس لڑا ہے یا کیا کیا. اس طرح کا آپ کا ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں ہمارے ویور کو, جی کہ میں یہ کام کیے ہیں یا اس. ہاں جی بالکل بالکل, کیوں نہیں. ہمارے پاس اس وقت تو ہماری فرم جو ہے وہ ہائی پروفائل کیسز ہیں. یہ اپنا جو ایکس چیف منسٹر پنجاب ہیں چودھری پرویز الہی صاحب, ان کے کیسز جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا, ہائی کورٹ میں پٹیشنز جو ہیں ان کی ہم فائل کرتے ہیں, تو باقاعدہ ہماری ٹیم جو اس کو دیکھتی ہے. ہم اس میں سارے دوست ہم شامل ہوتے ہیں. اس کے ایک پرنسپل سیکرٹری صاحب ہیں محمد خان بھٹی صاحب جو ہیں 22ویں گریڈ کے آفیسر ہیں, ان کے کیسز ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی اور بھی کافی اچھے بیوروکریٹس جو ہیں ان کے کیسز ہم نے کیے ہیں. اللہ کا شکر ہے جی, اور کوشش ہم نے کی ہے کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں, نہ کہ آپ سے رابطہ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا, کس طرح سے آپ سے کوئی رابطہ کرے گا, پھر آپ کوئی ٹیم ہے جو ان کو کیٹر کرے گی, کوئی ایڈوائز چاہیے کسی کو, یا کسی کو اپنا کوئی سنانا ہے کہ ایسا مسئلہ مسائل, اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے, آپ لوگوں کو کیسے اپروچ کر سکتے ہیں؟ ہماری جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری فرم کا نام جو ہے وہ رانجھا انٹرنیشنل لا فرم ہے, اور اس کا باقاعدہ جو ہے وہ ہے, گوگل پر آپ سرچ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. مختار رانجھا جو ہے اس کے نام سے پہلے آ جائے گا. ایون آپ سرچ کریں رانجھا انٹرنیشنل کے نام سے تو وہاں پر آ جائے گی ساری ڈیٹیل ہماری کمپنی کی جو ہے.
لا فارم جو ہے اس کی، تو وہاں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. باقی ہمارے نمبر 24 آورس جو ہیں وہ اوپن ہیں، تو ہم لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اگر مظلوم ہمارے پاس آتا ہے تو ہم ان لوگوں کے فری آف کاسٹ جو ہے وہ بھی کیسز کرتے ہیں. چلیں جب یہاں پر ہم اتنے کیسز کرتے ہیں تو اس طرح کا بھی ہونا چاہیے کہ کسی مظلوم کی، کسی غریب کی جو ہے وہ بھی ہیلپ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا. رزق تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی بے ہے. شک. اچھا، یعنی کہ یہ آپ نے خود سے ایک پوائنٹ ایڈ کر دیا کہ اگر کوئی مظلوم ہے اور اس کے پاس نہیں ہے اتنا کچھ کہ وہ اپنا کیس لڑے یا اپنا حق حاصل کرے، تو اس کے لیے ہم فری آف کاسٹ بھی اپنی سروس دینے کے جی لیے تیار ہیں. بالکل بالکل. اور اللہ اسی سے تعالیٰ پھر کی اللہ رضا تعالیٰ کے آگے لیے، آپ کو جو ہے نا اللہ مزید تعالیٰ نوازتا کی رہے. رضا کے لیے ہم کرتے ہیں اور وہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے یار میرے جو ہے نا میرے حقوق تو معاف ہو سکتے ہیں، بندوں کے نہیں ہو جی، سکتے. حقوق العباد نہیں ہو اگر سکتا. اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ جو ہے وہ تکلیف میں ہوگا تو ہم اس کی تکلیف کا مداوع نہیں کریں گے، تو ہم بطور مسلم تو پھر ہم جواب دیں نا کہیں نہ کہیں. بالکل اللہ بے تعالیٰ شک، جو ہم سے بالکل پوچھے گا کہ بھئی ہم نے آپ کو ایک پوزیشن دی تھی، اس قابل بنایا تھا، تو آپ نے لوگوں کی کیا ہیلپ کی. بالکل. تو یہ سب مسلمانوں کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. بطور وکیل جو ہے وہ بھی ہمارے اندر جذبہ ہے، اور انشاءاللہ ہم ہیلپ کریں گے اور کرتے بھی ہیں. بات پولیٹیکلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ اس ٹائم کس کو فیور کرتے ہیں یا کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ ہم تو رول آف لا جو ہے، قانون جو ہے، جس ملک میں انصاف ہوگا، قانون ہوگا، وہی ملک ترقی کر رول سکتا آف ہے. لا کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں لا لیسنس ہے. یہاں کوئی قانون جو ہے وہ نظر نہیں آتا کہ قانون ہوگا تو لوگوں کو انصاف ملے گا، لوگ جو ہے وہ اس معاشرے میں آسانی سے رہ سکیں گے. جی. اچھا، آخر میں سر ایک اور بات میرے ذہن میں، آپ کو یہ لا لیسنس جو آپ نے بات کی ہے کہ بڑے بڑے جو نام ہیں، بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہیں، وہ جن کے ان کے ساتھ بڑا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن جو غریب آدمی ہے یا بیچارہ مظلوم ہے، وہ کیا کرے گا جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار اتنے ہائی پروفائل لوگ ہیں، ان کو انصاف نہیں ملتا، وہ رول رہے ہیں یا جس طرح بھی ہو رہا ہے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. جو ماڑا بندہ ہے، میری طرح غریب ہے، جس کے پاس کچھ سمجھ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے، وہ کیا سوچے، کیا کرے وہ؟ سر یہاں پر جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ دو قسم کا ہے نا، ایک غریب کے لیے ہے اور ایک امیر کے لیے. جی، کیسے برابر ہوگا سر؟ تو یہی بات میں کر رہا ہوں کہ یہاں پر پہلے جو قانون ہے اس کا بول بالا ہوگا، اس کی بالادستی ہوگی. تو اور وہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے جو ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. یہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ لوگ ان کے اوپر اعتماد کریں. اس میں ہمارے جوڈیشلی ہے، سر دست جو ہے. اب دیکھیں نا ہماری جوڈیشلی کا پوری دنیا میں 139، مطلب ٹوٹل جو نمبر ہیں وہ ہیں 140، اور اس میں سے 139 صرف ایک نمبر ہم 139. ہاں ایک نمبر بھی اب تو نہیں غالباً، میرے خیال سے اب ایک نمبر بھی وہ ہماری جوڈیشلی جو ہے اس نے وہ اچیو کر لیا ہوگا. 140 ہوگا جو نظر آتا ہے. جی. تو قانون یہ تو نہیں نا کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. تو ایک کے لیے جو ہے وہ اپنی مرضی کا قانون ہے، دوسرے کے لیے جو ہے وہ اپنی مرضی کا قانون ہے. تو قانون کا جب تک انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا نا، اس وقت تک ملک ترقی نہیں کرتے. ملک ترقی کرتے ہیں صرف. اور حضرت عمر کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے وہاں پر سب سے بڑی بات انصاف تھا. جی. اور انصاف کی ہی بنیاد پر مسلمانوں نے ترقی کی ہے، اور سب سے مین چیز جو ہے وہ انصاف ہے. انصاف ہے، بے شک. تو اگر انصاف نہیں ہوگا تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. اب انصاف یہ ہے کہ جو شخص جو ہے یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آتا ہے وہ کہتا ہے یہاں تو قانون نہیں ہے. جی. کوئی بندہ جو ہے وہ کورٹ میں جانے کے لیے تیار نہیں، ان کو پتہ ہے کہ بھائی کورٹ میں انصاف نہیں ملنا. ہمارے لیے یہ جو ہے وہ دوسرا انصاف ہے، طاقتور کے لیے دوسرا انصاف ہے. اور میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بیچارے باہر کام کرتے ہیں، پھر یہاں پہ پلاٹ خرید لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں تو ادھر کوئی اور جو ہے نا بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے پیسے باہر کے ملکوں میں دیکھیں نا، جو مطلب یہ تو صورتحال چل رہی ہے سر. جو کنٹریز ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یورپین کنٹریز، ہم دوسرے ملکوں کی بات کرتے ہیں، جی یہ کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں، وہاں پر انصاف ہے. جی. وہاں پر تو ایون کہتے ہیں کہ ایک چیز جو ہے وہ پڑی ہو، وہاں پر گم ہو جائے تو لوگ جو ہے وہ واپس گھر آ کے دیتے ہیں اس کو. تو یہاں پر جو ہے ہم خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر بائک کھڑی کر کے ہیں، گاڑی کھڑی کر کے جیب سے نکال لیتے ہیں، مسجد سے نماز پڑھنے گئے، جوتا پیچھے سے غائب ہو جاتا ہے. یہاں پر تو یہ عالم ہے، نلکے پر گلاس لگا دیں وہ لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، زنجیر سے باندھنا پڑتا ہے اس کو. ہاں لوٹے جو ہیں وہ باندھے ہوئے ہیں. جی. تو کیا پھر یہاں پر بیسیکلی ہم تو میراث القوم جو ہیں وہی اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے. بے شک. ہم نے مسلمانی چھوڑ دی، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں.
جی تو اللہ تعالیٰ جی سب کو ہدایت دے، ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں. تو یہ بڑی جامع گفتگو ویورز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو گئی ہے، اور ان باتوں سے ہی بیسیکلی پتہ چلتا ہے کہ کون بندہ جو ہے نا کتنا اپنے پروفیشن کو لے کے سنسیئر ہے اور کتنی اتھینٹک باتیں کرتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. جیسے کہ رانجھا صاحب نے کہا کہ جی انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے، تو انصاف کا ساتھ دیں، جہاں پہ ظلم اور اس کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر آگے اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، ان کے نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں ان کی ٹیم کے، آپ ان سے رابطہ کریں اور یہ نمبر کو اپنے کانٹیکٹ میں سیو ضرور رکھیں تاکہ آپ کو کسی بھی ٹائم ضرورت ہو، کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا کہ جی ہم 24/7 اویلیبل ہیں. تو دن رات جس ٹائم مرضی ان سے رابطہ کریں. اور مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.